سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام کے درمیان اختلاف کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو غزوہ خندق سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرام کو ایک دستہ بنا کر ان کو روانہ کیا بنو قریظہ کی بستی کی طرف۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کرتے ہوئے یہ تاکید فرمائی تھی کہ لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کہ تم نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی مگر بنی قریظہ کی بستی میں جا کے پڑھنی ہے۔ تو صحابہ کرام روانہ ہوئے تو راستے کے اندر یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ عصر کی نماز ان کی قضا ہو جائے گی، لہٰذا اس کے لیے انہوں نے بعض نے کہا ان میں سے کہ ہمیں یہ نماز جو ہے یہیں پڑھ لینی چاہیے، لیکن دوسرے ایک بڑے طبقے نے یہ کہا کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور یہ تاکید ہے کہ عصر کی نماز تم نے وہیں جا کے پڑھنی ہے، لہٰذا ہم یہاں نہیں پڑھیں گے۔ اب اس طریقے سے یہ اختلاف رائے ہوا، کچھ لوگوں نے راستے میں نماز پڑھی اور کچھ جو ہیں وہ بنو قریظہ کے ہاں پہنچ گئے، ان کی بستی کا گھیراؤ کرنا تھا، لیکن ان کی نماز قضا ہو گئی۔ لیکن بعد میں پہنچنے والے اور نہ پہلے پہنچنے والوں نے ایک دوسرے کے اوپر کوئی فتویٰ لگایا اور کسی نے امیر کی اطاعت سے انکار بھی نہیں کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حاضری ہوئی ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا گیا۔ تو بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِّنْهُمْ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی اختلاف کرنے والے کو، ایک دوسرے سے اختلاف کرنے والے کو کچھ بھی نہیں کہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ہی درست ہے۔ اب یہ دونوں درست کیسے ہو گئے یہ بھی آپ سوال کریں گے۔ تو دونوں درست اس لیے ہوئے کہ دونوں کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا اعتبار تھا اور اس کی حجیت سے وہ انکار نہیں کر رہے تھے، البتہ صورتحال کی تبدیلی کی وجہ سے ایک گروہ نے اس حدیث کی انٹرپریٹیشن یہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ راستے میں رکنا نہیں ہے، جلدی اس مقام پر پہنچنا ہے۔ اگر راستے میں نماز پڑھنے لگ گئے تو ممکن ہے کہ وہ لیٹ ہو جائیں، دیر ہو جائے ان کو وہاں پہنچنے میں۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی ایک دلیل دی، جبکہ دوسرے جو وہاں پہنچے ان کی دلیل یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہ منوعاً عمل کیا جائے۔ گویا کہ یہ اختلاف ایسا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک لفظوں سے چمٹ کر رہنے کا نقطہ نظر ہے اور دوسرا نقطہ نظر حدیث کے یا قرآن کی کسی بھی آیت کے مفہوم کو عقل و فکر کی روشنی میں جاننے کا اور اس کی حکمت سمجھنے کا ایک طرز عمل ہے۔ اب یہ دونوں طرز عمل ایسے ہیں جو صحابہ کرام کے اندر بھی موجود تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے اور بہت سے صحابہ ایسے تھے کہ جب ان کے سامنے کوئی حدیث آتی تھی تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے اوپر منوعاً جس طرح وہ ہے بس الفاظ کو پکڑ لیا جائے اور زیادہ تعبیر و تشریح میں نہ پڑا جائے تاکہ کہیں ہم تعویل اور تشریح میں دور نہ نکل جائیں اور کہیں گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی معنویت پر بھی غور کرتی تھی، سوچ بچار کرتی تھیں اور اس کی جو علت ہوتی تھی یا حکمت ہوتی تھی اس کے بارے میں گفتگو کرتی تھی۔ تو اس اعتبار سے صحابہ کرام کے درمیان یہ دو
گویا کہ علمی دھارے تھے، ایک الفاظ سے چمٹ کے رہنے کا اور دوسرے ان کے اوپر غور و فکر کرنے کا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں ہی چیزیں ضرورت ہیں تاکہ ہم دین سے دور بھی نہ ہو سکیں اور دین کے چیزوں کے اوپر غور و فکر بھی کر سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اختلاف رائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا تو اس میں ہمارے لیے بہت ساری رہنمائی ہے۔ اور آپ نے چونکہ کہا ہے کہ اس کی کوئی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو ایک مثال میں اور عرض کرنا چاہوں گا۔ سنن نسائی کے اندر اور سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، بلکہ دارمی کے اندر بھی ہے تیمم کے باب میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی سفر کے اوپر تھے، تو وہ صحرا کے اندر تھے، کسی جنگل کے اندر تھے۔ پانی جب نہ ملا تو انہوں نے اس صورت میں تیمم کر کے ظہر کی نماز ادا کر لی۔ اب جب نماز انہوں نے ادا کر لی اور مزید سفر پر روانہ ہوئے تو کچھ دیر کے بعد پانی مل گیا، اور جو نماز ادا کی تھی اس کا وقت ابھی باقی تھا، اور پانی ملنے کی صورت میں جب انہوں نے وضو کیا تو ایک صحابی نے کہا کہ ہمیں نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ اب ہمیں کامل طہارت مل گئی ہے تو اب ہمیں نماز دہرانی چاہیے۔ جبکہ دوسرے صحابی نے کہا کہ نہیں، ہمیں نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس وقت ہم نے نماز پڑھی تھی ہمارا عذر موجود تھا کہ پانی نہیں تھا، پانی نہ ملنے کی صورت میں عذر کی موجودگی میں ہم نے تیمم کیا ہے اور ہماری نماز لہذا ہو گئی ہے۔ اب یہ اختلاف رائے رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کی حاضری ہوئی اور اس کو ذکر کیا گیا تو جس شخص نے نماز کو دہرایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ لَكَ الْأَجْرَ مَرَّتَيْن، تیرے لیے دوہرا اجر ہے۔ دوہرا اجر اس لیے کہ اس نے ایک احتیاط کا عمل کیا اور نماز کو دوبارہ پڑھا تو دوہرا اجر ہو گیا۔ جبکہ وہ شخص، وہ صحابی کہ جنہوں نے نماز کو نہیں دہرایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی حوصلہ افزائی فرمائی، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا فَقَدْ أَصَبْتَ السُّنَّةَ، کہ تو سنت کی مراد کو پا گیا ہے۔ مراد کیا ہے کہ واقعتاً بات یہ ہے کہ تیمم کی عذر کی موجودگی میں تیمم کے ساتھ ہی کامل نماز ہو جائے گی، تو یہی سنت ہے آج۔ لیکن اس کے ساتھ اس پہلو کو بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی نے احتیاط کے پہلو کو اختیار کیا اس کی بھی حوصلہ شکنی نہیں کی۔ یہ 2 مثالیں ایسی ہیں کہ جن سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ دین کے بہت سارے امور ہیں کہ جن کے اندر اختلاف رائے کی گنجائش ہے، اور اس اختلاف کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا، اس میں کسی قسم کی کسی کو تان نہیں دیا جائے گا کہ اس کا عمل قبول نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 مثالیں ہمارے لیے بڑی رہنما ہیں جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کو ریکگنیشن حاصل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔